صورت قرآن کریم کی. اچھا پھر آل فرعون کا بھی تذکرہ ہے قرآن شریف میں، اس سے مراد فرعون کی قوم. تو یوں یعنی وسعت ہے. اب وہ حدیث پاک میں لفظ اہل بیت اگر کہا ہے تو پھر گھر کے افراد ان کی بھی تفصیل ہے کہ فلاں 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 اس میں شامل ہے. اہل بیت کا لفظ ہے قرآن شریف میں عطرت کے الفاظ ہیں. عطرت، تو اولاد. جی یعنی اس سے مراد جیسے جی عطرت میں اولاد نا. جی اولاد بھی ہوتی ہے اور گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا تو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص سینریو کے اندر کسی بات کو بیان فرما رہے ہوتے، تو کہیں اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو وہاں اہل بیت اطہار کی خاص طور پہ فضیلت کو ذکر کیا گیا. کہیں صحابہ کے حوالے سے کوئی بات بیان کرنی ہو تو وہاں صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی. حاصل وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک کی فضیلت اگر خاص نہیں ہے ان کے ساتھ تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دوسرے کے اندر وہ فضیلت نہیں پائی جاتی. صریح حدیث مبارکہ صحیح حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، اور ایک میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کی پیروی کا حکم فرمایا. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کام کے لیے میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں، جس کو یہ ناپسند کرے میں اپنی امت کے لیے ناپسند کرتا ہوں. تو یوں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کو خارج کرنا ہو. ہاں بعض اوقات ہوتا ہے، مخصوص فضیلتیں ہوتی ہیں کہ یہ انہی کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ پھر جو شواہد ہوتے ہیں، قرائن ہوتے ہیں، اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ خاص ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے، خود اسلام بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، علماء امت بھی ہیں، پھر علماء کے مختلف طبقات ہیں جو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اصل نازک دور ہے نا، اس لیے میں نے وضاحت میں گیا میں کہ وہ ہماری یہ ٹکڑا لے کر پیس تو کوئی خواہ امت کو گمراہ کرنا نہ شروع کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ قرآن میں اور حدیث شریف میں تقوی کی کیا تعریف بیان ہوئی ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں، اور میرے اور میری والدہ کے لیے ایمان پہ خاتمے کی دعا فرما دیں. اللہم آمین. یوں تو مطلب یہ متقی کا جب لفظ آتا ہے نا تو کوئی نیک پرہیزگار عبادت گزار آدمی ہمارے سامنے ابھرے گا کہ یار یہ متقی ہے. بے شک وہ متقی ہے، لیکن اصل جو تقویٰ جو ہے نا یہ ہر مسلمان ان مانو کر متقی ہے کہ اس نے کفر چھوڑا اور اسلام قبول کیا، ایمان لے آیا تو یہ متقی ہے. اب پھر متقی کے درجات ہیں، غالباً 7 درجات صراط الجنان میں بیان ہوئے ہیں. وہ یعنی مختلف درجات ہیں تقوی کے، کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کرتا ہو، حلال استعمال کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی متقی کی تعریف میں آئے گا، تقوی کی تعریف میں آئے گا. تقویٰ میں غالباً اس کے لفظی معنی ڈر. مفتی صاحب مزید اگر یہ رکاوٹ کو بولتے ہیں، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو اس کو بولتے ہیں. تو چونکہ تقویٰ جس کے اندر ہوتا ہے وہ اسے جہنم سے روکنے والا ہوتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ متقی ایک لحاظ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہونے سے اس کا ایمان یہ رکاوٹ بنے گا. تو اس اعتبار سے اس کو تقویٰ اور متقی کہا جاتا ہے. پھر ایک درجہ آگے بڑھتے ہیں تو جو نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے متقی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، جو طریقہ کار ہے، تو جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ اسے بالکل بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. تو یوں اس کو کہتے ہیں کہ دخول فی النار، یعنی جہنم میں مطلقاً داخل ہونے سے یہ تقویٰ اس کی رکاوٹ بن گیا. ورنہ پہلا جو درجہ تھا جس میں صرف ایمان تھا وہ گناہگار تھا، تو ممکن ہے کہ جہنم میں داخل کیا جائے، لیکن ایمان جو ہے یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا. پھر جو سب سے افضل درجہ ہوتا ہے جو عام طور پہ مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بچنا، یعنی اس کے دل میں صرف اللہ اور جو اللہ تک پہنچانے والے پیارے ہیں، محبوب چیزیں ہیں اللہ تک پہنچانے والی، انہی کا خیال ہو، اس کے علاوہ ہر چیز سے وہ بچتا رہے. تو یہ متقیوں کا اعلیٰ درجہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے پھر اس کے 7 درجات بیان کیے، جیسے کہ آپ نے تفسیر صراط الجنان کے حوالے سے ذکر فرمایا. ہدی للمتقین قرآن شریف میں نا سورہ بقرہ کے شروع میں آ جاتا ہے. تو اس کی تفسیر آپ صراط الجنان میں پڑھ لیں
تو 7 درجات اور یہ اس میں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. صراط الجنان جلد پہلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں. تعظیم رمضان کے لیے قلب غمگین کا سامان فرحت نماز ہے، مریضوں کو پیغام صحت نماز ہے، مریضوں کو پیغام صحت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب